تو میرے بھائیوں یقین مانے دلی دکھ ہوتا ہے جب اللہ کی ذات نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے اور ہم اس کا جو ہے شکر ادا نہیں کر رہے۔ اس کا شکر ادا کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کا شکر ادا کیا جاتا ہے 5 وقت بعد جماعت نماز پڑھنے سے۔ آج میرے بھائیوں سردی کے دن ہیں اور ہمیں اٹھنے میں بڑی دشواری پیدا ہو رہی ہے۔ یقین مانیں ہم لوگ اپنے گرم رضائی کو نہیں چھوڑ رہے ہوتے کہ یار سردی ہے، پانی ٹھنڈا ہے۔ یقین مانیں ذرا کچھ عرصہ پیچھے لے جائیں اپنی جو ہے یادداشت کو اور دیکھیں کہ صحابہ کرام اجمعین نے کس طرح اس وقت کو جو ہے گزارا ہوگا، جب سر پہ چھت بھی نہیں، پہننے کے لیے کپڑا بھی نہیں، تو ان لوگوں نے کس طرح جو ہے اپنی زندگی کو صرف کیا ہوگا اللہ کے دین کی خاطر۔ ساری رات جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا، تہجد میں وقت گزار دینا۔ آج ہم لوگ فرض نماز نہیں پڑھ رہے، اتنے دکھ کی بات ہے میرے بھائیوں۔ آج ہمیں جو ہے مسلمان کو کیا ہو گیا، کیوں ہم لوگ جو ہے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ اور ہر بندے کو، ہر انسان کو شوق یہ ہے کہ وہ جو ہے ایمان پہ خاتمہ ہو، جب اس دنیا سے جائے تو کلمہ لا الہ الا اللہ اس کی جو ہے زبان پہ جاری ہو۔ تو یہ ہر مسلمان کی تمنا ہے، مجھ میں سب مسلمانوں کی تمنا یہی ہے کہ ہم ہر وقت جو ہے کانوں میں ہینڈ فری لگائی ہوگی یا جو ہے کوئی سانگ یا کوئی گانے وغیرہ سن رہے ہوں گے، تو کیا ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو سکتا ہے میرے بھائیوں دوستوں؟ ذرا خود سوچیں، اپنے گھرے بان میں جا کر دیکھیں کہ ہم لوگ کتنے نیک ہیں اور ہمارا جو ہر عمل ہے ہم جو ہے صرف محض دنیا کے دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے کسی غریب کی کوئی مدد کر دی تو صرف یہ کہ ہماری بلے بلے ہو جائے، کسی مسجد میں کوئی پنکھا لگا دیا یا کوئی پانی والا پورا رکھ دیا یا کوئی صاف چٹائی لے کے دے دی، تو یقین مانے کئی لوگ تو اپنے آپ کو 30واں سمجھتے، اس نے پتہ نہیں کون سا بڑا پہاڑ جو ہٹا دیا۔ میرے بھائیوں کہتے ہیں کہ صدقہ ایسے دیں کہ ایک ہاتھ سے دن دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے، ورنہ ہم لوگ اپنی ہی جو ہے پبلسٹی کر رہے ہوتے ہیں، جس سامنے دے رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی۔ ہاں وقتی طور پہ آپ کو جو ہے دنیا کے لحاظ سے عزت جو ہے مل جائے گی، کوئی حاجی صاحب کہے گا کوئی حاجی کر کے آیا، کوئی آپ کو مفتی صاحب کہے گا، کوئی مولانا صاحب کہے گا، یہ وقتی طور پہ مل تو جائے گا، لیکن اس بندے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں جو ہے اس طرح کے جو معاملات ہیں ہمیں اس سے بچائے، محض اللہ کی خاطر جو بھی کام کرنا اللہ کی رضا اس میں شامل ہو۔ میرے بھائیو دوستو اللہ کی رضا شامل ہوگی تو ہر کام احسن طریقے سے ہو جائے گا، ہر کام میں کامیابی آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی۔ آج ہم لوگوں کو کامیابی کے لیے بکس پڑھنا پڑ گیا، آپ کیسے سکسیسفل ہو سکتے ہیں ہمیں جو ہے بتایا جاتا ہے کہ آپ فلاں انسان کی فلاں بندے کی بک پڑھیں، آپ جو ہے اس کو پڑھیں گے تو آپ کی جو ہے زندگی بدل جائے گی، آپ سکسیسفل ہو جائیں گے۔ تو پتہ نہیں کیوں نہیں ہم لوگ جو ہے ہماری اتنی بڑی جو کتاب قرآن مجید جو ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئی، اس میں ہر چیز کا میرے بھائیو دوستو ہر چیز کا بتا دیا گیا۔ تو خود اندازہ کریں کہ ہماری یہ پکی سچی کتاب ہے، ہم نے جو ہے اس کو کس طرح سٹڈی کیا، کس طرح پڑھا ہے؟ صرف 1-2 دفعہ پڑھ دیا اور چھوڑ دیا بس؟ نہیں میرے بھائیو، اس کو سمجھیں، اس میں لکھا کیا ہوا ہے۔ امام صاحب جماعت کروا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں جو ہے پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کیا پڑھ رہے، ہمارا خیال ہوتا ہے فلاں سے اتنے پیسے لینے، فلاں کو اتنے پیسے دینے، فلاں سے مال خریدنا، فلاں کو مال دینا ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں میرے بھائیو دوستو۔ خود تصور کریں یار، ہماری نمازیں ہیں ہمیں بخشوا سکتی ہیں؟ تو نماز تو اللہ سے تعلق جو ہے جوڑتی ہے، بندے اور انسان میں جو ہے تعلق جوڑنے والی چیز۔ جب صحابہ کرام اجمعین کو دل کرتا تھا کہ اللہ سے باتیں کریں تو وہ نماز میں مشغول ہو جاتے تھے میرے بھائیو دوستو۔ اللہ کے اور اپنے درمیان میں کس طرح اپنے کاروباروں کو لا سکتے ہیں میرے بھائی، کس طرح اپنے مال جان بیوی بچوں کو لا سکتے ہیں میرے بھائی؟ ہمارے ذہن میں چل ہی یہی رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے ایمان کی کیفیت بہت کمزور ہے۔ ابھی
کبھی ایمان کی دین کی بات آ جائے تو ہم لوگ سنتے نہیں، ہم لوگ نہیں سنتے۔ اگر ہم سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں، کوئی انٹرنیٹ پہ یا کوئی کیبل وغیرہ کہیں پہ بھی کوئی دینی اسلامی معلومات یا کوئی ایسی چیز آ جائے تو ہم اس کو سکپ کر جاتے ہیں، یوں بس کر رہے ہوتے ہیں، وہ اوپر پھینک دیتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں کہ ہم لوگ نہیں اس کو سننا گوارا کرے تو ہماری آنے والی نسل اس میں انٹرسٹڈ ہوگی؟ وہ بھی اس میں دلچسپی نہیں رکھیں گے میرے بھائیوں دوستوں۔ یہ ہر بندے کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے اس دنیا کے جانے کے بعد ہماری جو نسل ہے وہ ہمارے لیے کیسے دعا کرے گی؟ ہم نے تو اس کو طریقہ بتایا ہی نہیں ہے میرے بھائیوں دوستوں۔ وہ کس طرح پاک صاف رہ سکتے ہیں، ہم نے تو ستھرائی کا طریقہ ہی نہیں بتایا میرے بھائیوں دوستوں۔ اپنی اولادوں کو دوستانہ ماحول دیں تاکہ وہ اپنے دل کی ہر بات آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ جب کسی بچے کو ہر وقت مارا ڈانڈا پیٹا جائے گا نا تو میرے بھائیوں دوستوں وہ اپنے دل کی بات نہیں کہہ پائے گا۔ ہمیشہ پیار، محبت، شفقت، جس طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین کے ساتھ کیا، کیا آپ نے ان کے واقعات کو سنا نہیں؟ کیا آپ لوگوں نے پڑھا نہیں؟ کیوں نہیں پڑھا؟ فرصت نہیں ہے، اپنے کام کاج میں اتنے مشغول ہو گئے ہیں کہ دین کے لیے ہمارے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، تھوڑا سا ٹائم نکالنا پڑتا ہے۔ علماء کرام کی مجالس میں بیٹھیں، علماء کرام سے جو ہے سیکھیں، ان سے پوچھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری۔ دنیا کے لحاظ سے اگر ہمیں کسی چیز میں نقصان ہو رہا ہو نا تو یقین مانے 10-15 آدمی آ جاتے ہیں، وہ بھائی ایسے نہیں، اس طرح آپ کا نقصان ہو رہا ہے، اس طرح نہیں، ایسے کرو، اس کو یوں کرو۔ نہیں میرے بھائیوں دوستوں، دین کا ہمارا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، کبھی کسی نے آپ کو بتایا؟ ہمارا یہاں پہ آنے کا مقصد، ہمارا یہاں پہ بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کی رضا کو حاصل کر لیں، کہ غیر کے طریقوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کے طریقے کے مطابق زندگی گزار جائیں۔ ابھی یقین مانیں ہم میں سے اکثر لوگ، اس میں میں بھی شامل ہوں، آپ لوگ بھی شامل ہیں، ہم سب لوگ 90% سے زیادہ 99% لوگ اس طرح کے ہوں گے جن کو نماز جنازہ نہیں آتی ہو، انٹرسٹ ہی نہیں ہے، سیکھتے نہیں ہیں، جس کو یہی نہیں پتہ ہوگا میت کو غسل کس طرح دیا جاتا ہے۔ تو یہ کسی مولوی کا کام نہیں ہے، یہ مسلمان کا کام ہے۔ مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ غسل کے فرائض کیا ہیں، غسل کس طرح کیا جاتا ہے، اور میت کو کس طرح غسل دیا جاتا ہے، اور میت کو کس طرح غسل دے کے اس کو کفن میں کس طرح جو ہے پہنایا جاتا ہے، پھر اس کی نماز جنازہ کس طرح ادا کی جاتی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اگر ہم اپنی اولادوں کو ان چیزوں کے بارے میں تربیت نہیں دیں گے، اپنے گھروں میں مشق نہیں کروائیں گے تو کوسوں دور چلے جائیں گے میرے بھائی۔ یہ کسی مولوی ملا کا کام نہیں کہ کرائے پہ مولوی لے آئے، ملا لے آئے اور وہ جو ہے جناب غسل بھی دیں گے اور جنازہ بھی پڑھائیں گے، اور جو ہے دفن کرنے کے بعد جو ہے ان کے سہانے کھڑے ہو کر جو ہے قرآن پاک کی جو ہے تلاوت بھی کریں گے اور ان کے لیے دعائیں بھی وہ کریں گے، کل بھی وہ کریں گے، اور ان کے جو ہے اولاد صرف اتنے حق تک ہے، بس کل کروا دیے، 40واں کروا دیا، سالانہ جو ہے ختم دلوا دیا۔ نہیں میرے بھائیوں، ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہی نہیں۔ ہمارے اسلام میں کیا ہے؟ ہمارا اسلام تو کہتا ہے کہ جب والدین فوت ہو جائیں تو اولاد کا حق بنتا ہے کہ وہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے، ان کے لیے خیر کی دعا کرے، ان کے لیے کروٹ کروٹ دعا کرے۔ ان کو دعاؤں کی اتنی ضرورت ہو جاتی ہے میرے بھائیوں مرنے والے انسان کو کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اگر اسی پہ بات کرنا شروع کر دوں تو میری یہ بات بہت لمبی ہو جائے، اور آپ لوگ سنتے ہی نہیں، اور جو ہے اتنی لمبی بات جو ہے تقریر کرنے کا مقصد نہیں ہے، صرف بات ہے سمجھ آنے کہ آپ لوگ بات کو سمجھ جائیں۔ تو یہ ایک دفعہ ایک دم سے نہیں ہوگا، ابھی کچھ ایمان بنے گا، ابھی یہاں پہ بیٹھے سنتے ہوئے کچھ ایمان بنے گا، لیکن باہر جائیں گے پھر مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ نے گھبرانا نہیں، کیونکہ صحابہ کرام اجمعین کے ساتھ بھی یہ معاملات تھے، اور ان کے ساتھ بھی یہ مسائل آتے تھے کہ وہ جب اللہ کے نبی کی محفل میں بیٹھتے تھے تو ان کا ایمان جو ہے اس طرح ہو جاتا تھا کہ جنت اور دوزخ ان کے سامنے ہوتی تھی، اور یوں تصور کرتے تھے کہ ابھی ہم جنت میں ہیں، ابھی ہم جو ہے دوزخ میں ہیں، اس طرح تصور کیا جاتا تھا۔